الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ حضرات، آپ کے روبرو سورہ مومن کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہارے رب نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ دعا کرنے سے منہ پھیر لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو ذلیل کر کے جہنم میں داخل کرے گا۔ تین باتیں اس آیت کریمہ میں بتائی گئی۔ پہلی بات، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو۔ دعا کرنے کا حکم ہے۔ دعا ایک عبادت ہے۔ دعا عبادت کی اصل ہے۔ اللہ دعا کرنے والے بندوں سے خوش ہوتا ہے، دعا نہ کرنے والوں سے ناراض ہوتا ہے۔ یہ پہلی بات۔ اور دوسری بات، استجب لکم، اللہ نے وعدہ کیا جو دعا کرے گا میں اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ اللہ کا وعدہ ہے۔ آپ دعا کر کے دیکھو، دعا کے آداب، دعا کے شرائط جو ہیں اس کو پورا کر کے دعا کیجئے، اللہ کیوں نہیں قبول کرے گا؟ اللہ وعدہ کرتا ہے اور اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا۔ آپ کی ہر دعا اللہ قبول کرے گا۔ یقین کے ساتھ دعا کیجئے۔ تیسری بات فرمایا، جو لوگ اللہ سے نہیں مانگتے، دعا نہیں کرتے، وہ ذلیل ہو کر اللہ ان کو بے عزت کر کے جہنم میں داخل کرے گا۔ حضرات گرامی، اس آیت سے معلوم یہ ہوا کہ دعا ہم کو کرتے رہنا چاہیے۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کرتے تھے۔ اتنے بڑے پیغمبر ہو کر اللہ تعالیٰ نے کچھ دعائیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی ہیں۔ اللہ سے کیسے مانگنا ہے، قرآن بہت ساری دعائیں سکھاتا ہے۔ علم میں زیادتی کی دعا ہمارے نبی کو سکھایا اللہ تعالیٰ نے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے اللہ میرے علم میں زیادتی فرما۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ سے معافی مانگنے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی سکھایا۔ فرمایا کہ قُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اے اللہ مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم فرما، تو بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے بھی اللہ نے دعا سکھایا ہمارے نبی کو۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ۔ اے پیغمبر، آپ فرمائیے، آپ اللہ سے دعا کیجئے، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی اس بات سے کہ شیطان میرے قریب حاضر ہو، یا شیطان کے وسوسوں سے میں تجھ سے حفاظت چاہتا ہوں۔ تو بہرحال اللہ نے بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دعائیں کرتے تھے۔ اٹھتے، بیٹھتے، لیٹتے، سوتے، جاگتے، کھاتے، کھانے کے بعد گھر میں داخل ہوتے وقت، گھر سے نکلتے وقت، بے شمار دعائیں ہیں، صبح شام کی دعائیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بحیثیت محمد بن عبداللہ جادو کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں تک پریشان تھے۔ عائشہ کہتی ہیں رات بڑی لمبی دعا اللہ کے نبی نے کی، اللہ سے خوب دعائیں کی۔
تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے خواب میں بتایا اس جادو کا علاج کیا ہے۔ فرشتوں کو اللہ نے بھیجا، 2 فرشتے پیارے نبی کے سر کے پاس کھڑے ہو گئے، ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے۔ 2 فرشتے آپس میں ایک دوسرے سے کانورزیشن ان کا ہونے لگا۔ ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے کہا ان کو کیا ہوا؟ دوسرے فرشتے نے کہا کہ ان کو جادو ہوا۔ ایک فرشتے نے کہا کہ ان پر کس نے جادو کیا؟ دوسرے فرشتے نے کہا لبید بن عاصم نے جادو کیا۔ ایک فرشتے نے کہا کہ جادو کر کے اس کو کہاں رکھا ہے؟ تو دوسرے فرشتے نے کہا کہ بئر زروان میں، یہ کنویں کا نام ہے، باوڑی کا نام ہے، بئر زروان کے اندر پتھر کے نیچے لے جا کر چھپایا ہے۔ کچھ بال تھے اور کچھ پتلا تھا، اس میں کیلے چبھے ہوئے تھے، سوئی چبھے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ فرشتے نے کہا اس کا علاج کیا ہے؟ تو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معوذتین اس کا علاج بتایا۔ 11 گھاٹیاں ڈالی گئی تھی، تو پیارے نبی پر 11 آیتیں اتاری گئی۔ قل اعوذ برب الفلق میں 5 آیتیں، قل اعوذ برب الناس میں 6 آیتیں، ایک ایک آیت پڑھتے گئے اور ایک ایک گھاٹی کھلتی گئی۔ اس طریقے سے زندگی کے جو بھی پرابلم ہیں، جو بھی آزمائشیں ہیں، جو بھی مشکلات ہیں، ان تمام جسمانی روحانی پریشانیوں کا علاج دوا سے بڑھ کر دعا میں اللہ نے رکھا ہے۔ اس کا مطلب دوا استعمال کرنے سے شریعت نہیں روکتی، بلکہ شریعت یہ کہتی ہے دوا آپ استعمال کرو لیکن بھروسہ اللہ پہ کرو۔ تو دوا سے پہلے دعائیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختصر اور جامع دعائیں کرتے تھے۔ جامع کا مطلب کیا ہے؟ دعا دیکھنے میں بہت چھوٹی ہوتی ہے لیکن اس کے اندر معانی و مطالب کا سمندر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان اکثر دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی سب سے زیادہ یہ دعا پڑھتے تھے، سب سے زیادہ۔ اور مجھے اور آپ کو بھی وہ دعا یاد ہوگی، لیکن اس کی اہمیت کو سمجھیے، آپ اس کا معنی کیا ہے سمجھیے۔ کہتے ہیں صحابی کہ اللہ کے نبی کی اکثر دعا یہی تھی، کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ دنیا کی ساری بھلائیاں مجھے عطا فرما اور آخرت کی ساری بھلائیاں مجھے عطا فرما۔ اور کیا بچ گیا؟ کچھ بچ گیا؟ دنیا کی کوئی بھلائی نہیں بچی، آخرت کی کوئی بھلائی نہیں بچی۔ وقنا عذاب النار، پھر مجھے جہنم کے آگ سے، قبر کے عذاب سے بچا لے، یہ بھی آ گیا۔ کتنی پیاری دعا ہے، کتنی آسان دعا ہے۔ تو جب بھی ہاتھ اٹھائیں تو یہ دعا کرے بغیر ہاتھ کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ جس نے یہ دعا پڑھ لی اس نے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیوں کو جمع کر لیا، ساری بھلائیوں۔ اللہ کے نبی بیمار پرسیاں کیا کرتے تھے، بیماروں کے پاس جاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک بیمار کے پاس اللہ کے نبی گئے، اندر داخل ہوئے، کھاٹ پہ بیمار آدمی پڑا ہوا ہے، لگتا ہے کہ مردے کے جیسا ہے، کھاٹ کو لگا ہوا، حالت بہت خراب ہے، غیر ہے حالت، ایک دم کانٹے کے جیسا ہو گیا آدمی۔ پیارے نبی نے فرمایا کیا جی تم اللہ سے دعا نہیں کرتے؟ کیا ہے تمہاری حالت؟ یہ اس آدمی نے کہا کہ میں دعا اللہ سے کرتا ہوں، بہت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا دعا کرتے ہو آخر تم اللہ سے؟ صحابی نے کہا میں اللہ سے کہتا ہوں اے اللہ آخرت میں جو سزا تو مجھے دینے والا ہے وہ آخرت میں نہ دے، دنیا ہی میں دے دے۔ پیارے نبی نے فرمایا تمہاری یہ دعا نے ہی تمہارا یہ حال بنا دیا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا تم ایسا کیوں نہیں کہتے اے اللہ مجھے آخرت میں بھی آرام دے، دنیا میں بھی آرام دے؟ پھر آپ نے فرمایا اس کے بعد جو زندگی تمہاری بچی ہوئی ہے باقی ساری زندگی یہ دعا پڑھتے رہو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ
وقنا عذاب النار۔ تو محترم حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دعائیں سکھاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیارے نبی نے فرمایا، یا معاذ انی احبک، اے معاذ میں آپ کو بہت چاہتا ہوں۔ ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو بتانا چاہیے کہ میں آپ کو بہت چاہتا ہوں، اس سے اس محبت میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ تو پیارے نبی نے کہا کہ اے معاذ میں آپ کو بہت چاہتا ہوں، لہٰذا اس چاہت کے نتیجے میں یہ ایک دعا سکھاتا ہوں، سیکھ لیجئے اور ہمیشہ پڑھتے رہیے۔ آپ نے فرمایا یہ دعا ہر نماز کے سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا پڑھنا ہے۔ کہا ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا ذکر کرتا رہوں، مجھے توفیق دے میں تیرا شکر کرتا رہوں، مجھے توفیق دے میں اچھی عبادت تیری کرتا رہوں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی دعائیں ہیں میں نے اس میں بہت غور کیا تو مجھے سب سے زیادہ پسند یہ دعا لگی ہے۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ اس دعا میں بندہ اللہ کی عبادت کے لیے اللہ سے توفیق مانگ رہا ہے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اللہ سے توفیق مانگ رہا ہے، اللہ کا شکر کرنے کے لیے اللہ سے توفیق مانگ رہا ہے۔ اس لیے بڑی پیاری دعا ہے یہ۔ ہر نماز کے سلام پھیرنے کے بعد اس دعا کو پڑھنے کی تعلیم اللہ کے نبی نے حضرت معاذ بن جبل کو دے کر ساری امت کو یہ پیغام دیا۔ محترم حضرات، زندگی میں بہت سارے گناہ ہم سے ہوتے رہتے ہیں۔ کانوں سے گناہ ہوتے ہیں، آنکھوں سے گناہ ہوتے ہیں، زبان سے گناہ ہوتے ہیں، دل و دماغ سے گناہ ہوتے ہیں، ہاتھ پیر سے گناہ ہوتے ہیں۔ ایک ایک عضو کا نام لے کر بھی دعا کرنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پیاری دعا کرتے تھے، اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو، میرے سینے کو نفاق سے پاک کر دے۔ نفاق کسے کہتے ہیں؟ وہی منافقت، منافقین جسے کہتے ہیں نا، سامنے اور پیچھے اور۔ اللہ مجھے نفاق سے پاک کر دے، میرے سینے کو مثل آئینہ کر دے، صاف ہو جائے میرا سینہ۔ وعملی من الریا، اور میرے عمل کو ریا سے پاک کر دے، دکھاوے سے، ریاکاری سے میری نیکیوں کو پاک کر دے۔ وَلِسَانِي مِنَ الْكَذِبِ، اور میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے۔ وَعَيْنِي مِنَ الْخِيَانَةِ، اور میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے، غلط نظریں میری کسی پر نہ پڑے۔ إِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ، اس لیے کہ تو ہی آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ، اور دلوں میں جو بھید چھپا ہوا ہے تو ہی جانتا ہے۔ تو یہ دو چار دعائیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ اس طرح کی بے شمار دعائیں دعاؤں کی کتابوں میں بھری پڑی ہیں۔ کون پڑھے گا اس کو؟ کیا کوئی غیر مسلم آ کر پڑھیں گے؟ ہم کب پڑھیں گے ان دعاؤں کو؟ کب یاد کریں گے؟ آخر یاد نہیں کر سکتے، کم از کم پاکٹ سائز کی چھوٹی چھوٹی کتابیں جیب میں رکھ کے سلام پھیرنے کے بعد مسجد میں 5 منٹ بیٹھ کے دعائیں پڑھیے۔ زندگی میں بڑا خیر دیکھیں گے آپ، زندگی میں بڑا سکون پائیں گے آپ۔ جو لوگ ان دعاؤں کی پابندی کرتے ہیں اٹھتے بیٹھتے، تو آپ ایسے لوگوں کے سینوں میں بڑا سکون پائیں گے۔ دعائیں زندگی میں خیر کو لاتی ہیں، برکتوں کو لاتی ہیں۔ انسان، ہمارے اسلاف اکرام کہتے تھے یہ میرا ناشتہ ہے دعائیں۔ جب تک فجر کے بعد 1 گھنٹہ بیٹھ کے دعائیں نہیں کرتے، ہمارے علماء کرام، اسلاف کرام اٹھتے نہیں تھے اس جگہ سے۔ کہتے تھے کہ میرا ناشتہ میری دعائیں ہیں، میرے اذکار ہیں۔ تو جیسے کھانا پینا یہ جسمانی غذا ہے، دعائیں روحانی غذائیں ہیں۔ تو روح کو بھی غذا پہنچائیے، ان دعاؤں کو یاد کیجئے۔ میں تو کہتا ہوں مہینے میں 1 دعا یاد کر لو بس۔ یہ دعائیں 1 لائن کی ہیں، 5 منٹ غور سے پڑھیں گے تو یاد ہو جاتی انشاءاللہ، 10 منٹ بس یاد ہوگی۔ زندگی بھر سال میں 12 دعائیں یاد ہوں گی۔
تو یاد کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی دعاؤں کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآنی دعاؤں کو حفظ کر کے اپنی دعاؤں میں ان کو شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.